اب اس کی فتنے سے محفوظ ہونے کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. فار ایگزامپل نماز میں، ہر نماز میں درود شریف کے بعد ایک دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اور آلموسٹ وہ دعا فرض ہے ہم پہ پڑھنا. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں قرار دی، لیکن علماء کا اجماع ہے کہ جس امپیکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کیا ہے اس دعا کا پڑھنے کا، وہ آلموسٹ فرض ہے. وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال. اس میں ہم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. ہم نے جہنم سے پناہ مانگی ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، ہم نے جو ہے وہ فتنۃ المحیا والممات یعنی زندگی اور موت کے فتنے سے. زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ مال و دولت اور اولاد، یہ ساری چیزیں جو ٹرائل میں. موت کا فتنہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے پاس موت کے وقت آتا ہے، ایک آخری ٹرائی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو یا مجھے شرک کر لو. یہ موت کا ٹرائل ہے، اور ہر انسان کے پاس وہ آتا ہے آخری ٹرائی کرنے کہ کہیں یہ شرک کر لے تاکہ ایٹ لیسٹ میرا مشن پورا ہو جائے. یہ موت کا ٹرائل ہے. اور موت کے اور بھی بہت سے ٹرائلز ہیں، بیماری ہو سکتی ہے، بڑھاپا ہو سکتا ہے، بہت سی چیزیں. اور فتنۃ المسیح الدجال سب سے بڑا فتنہ ہے کہ مجھے مسیح دجال کے فتنے سے جو اللہ وہ محفوظ. اب مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اسکالرز نے اس سے یہ بیان کیا ہے کہ مسیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ون آف ہز آئیز از مسموح. مسموح کا مطلب ہوتا ہے وائبڈ اور ایبریڈڈ، یعنی کہ بلجنگ آؤٹ ورڈز. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ یوز کیا، مسموح کا ورڈ یوز کیا کہ اس کی ایک آنکھ مسموح ہے، تو مسموح سے ورڈ مسیحا نکلا. ایک یہ ہے اوتھینٹک اوپینین. دوسرا ایک اوپینین یہ ہے کہ مسیحا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہی ول سروے اور ٹریول تھرو آؤٹ دی ارتھ یمسا ان 40 days. یمسا یعنی 40 days میں وہ ٹریول کرے گا، تو اس لیے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں. لیکن زیادہ اوتھینٹک ویو یہ ہے کہ مسما یعنی مسموع، ممسو یعنی کہ اس کی جو آنکھ ہے بلجنگ آؤٹ ورڈز ہے، دیٹس وائی ہی از دا مسیح. اور وہ فالس مسایا ہے، فالس مسیح ہے. اور جو ٹروتھ فل مسایا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ اس کے بارے میں کچھ حدیث ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے خطبے میں دجال ڈسکس ہونا بند ہو جائے گا جمعے خطبوں میں، تو تب دجال کا ظہور ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیں کہ بڑا ریئر ہے کہ جمعے کے خطبوں میں دجالی فتنہ سمجھایا جا رہا ہو، حالانکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اسٹرکٹلی وارن کیا ہے صحابہ کو. ایک شخص تھا، اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے، تو اس شخص کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کرنے پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اگر تو یہ دجال ہے تم اس کو فیس نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ایک بے قصور آدمی کا تم قتل کر دو گے، تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایون حضرت عمر جیسا مومن اسٹرانگ انسان بھی دجال کو فیس نہیں کر سکتا تھا. تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اب اس سے کس طرح سے بچنا ہے، سورہ کہف کو ہم اس کانٹیکسٹ سے انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے کہ سورہ کہف ہمیں کیا بتاتی ہے. سورہ کہف میں 4 سٹوریز ہیں، ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہے. کچھ آیات میں سکپ کر جاؤں گا، کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام کے تمام تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کریم. یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی بھی کروکیڈنس نہیں چھوڑی. ایوجا یعنی کہ کوئی کجی نہیں ہے، اس میں اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. سمپل بات ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، ایسے کرو گے تو پنشمنٹ ہوگی. اور لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس بک میں ہر بات سمجھائی ہوئی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. He made it straight to give warning of a severe punishment from him. اللہ شروع میں ہی واضح کر رہے ہیں کہ بہت سویئر پنشمنٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور اس سویئر پنشمنٹ کو وارن کرنے کے حوالے سے قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے. اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بشارت بھی دیتی ہے، یہ خوشخبری بھی دیتی ہے ان لوگ کو جو ایمان پر ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں. یا الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا، بہت خوبصورت اجر ان کے لیے ہوگا. ماکثین فیہ ابدا، they shall abide therein forever، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
رہیں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اینڈ ٹو وارن دوز، اور ان لوگ کو وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. سورہ مریم میں اللہ نے اس آرگومنٹ کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا. اللہ نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا. اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، یعنی کہ اتنی بےہودہ بات تم نے کی ہے. کیوں بےہودہ ہے؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری ہیں، جو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے بیٹے کی پیدائش کے لیے. تو ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے وہ چیز کیسے منسلک کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے حضرت مریم سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ پروسیس کیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. پھر اللہ نے اس کو اس طرح بھی ایڈریس کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھاتے تھے، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ انسان، وہ شخص جو کھانا کھاتا ہو، کیا وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ الصمد، اللہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تو رازق ہے، کھانا کھلانے والے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گاڈ خود کھانا کھاتا ہو؟ عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے، مریم علیہ السلام جو ہے تو کھانا کھاتی تھی. تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کو اسٹرکٹلی وارن کر دے. کیوں؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. یہ بہت بڑا کلمہ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. دے اٹر نتھنگ بٹ اے لائی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ریپرکشن کیا ہے، اور کتنے نیگیٹو ریپرکشن ہے اس چیز کے کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ. اس چیز سے پوری کرسچینٹی نے جنم لیا، اور یہی دجالی فتنہ ہے کہ دجال ان کو مسیحا بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ علیہ السلام بن کے، اور بہت سے کرسچنز کو جو ہے مزید وہ گمراہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. بائی دا وے سورہ کہف جو ہے اس کی شان نزول یہ بھی ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں سے مشورہ کر کے کہ بتاؤ ہم اس کا ٹیسٹ کیسے لیں، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کیسے لیں. تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے آپ 3-4 سوال پوچھیں. ایک ان سے ذوالقرنین کا پوچھیں، ایک آپ کو کہ یہودیوں کے بادشاہ تھے، اور ایک آپ ان سے روح کے متعلق پوچھیں کہ روح کیا ہے، اور پھر آپ ان سے جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، تو اور خضر کے بارے میں پوچھیں. تو یہ انہوں نے مشورہ دیا. تو اس بیسس پہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وحی کے بغیر کچھ آنسر نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کل، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو نبی جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہستی ہوتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اگزامپل ہوتا ہے. نبی کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اللہ نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک اگزامپل ہیں اور آپ نبی ہیں، کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹریس میں اور بہت زیادہ سٹریس میں رہے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور مشرکین کو موقع مل گیا ہنسنے کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سوال پوچھا تو چپ ہو گیا اور اس کو سوالوں کا جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم تھا ہمارے نبی پہ. لیکن پھر اللہ نے جب وحی نازل کی اور سارے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز نو سورس ٹو ٹیل اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام، اینڈ ہی ہیز نو سورس ٹو ٹاک اباؤٹ ذوالقرنین. تو اللہ ہی انہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَلَا اللہ کا باقُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Perhaps شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ہدایت لے کر کیوں نہیں آتے اور اس قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کیا کرتے تھے کہ ان لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی کھلی باتیں ہیں. آج آپ کو بھی کبھی کبھی غم ہوتا ہوگا کسی کو دیکھ کر کہ یار اتنا کلیئر ہے، اسلام از سو کلیئر. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اموڈسٹ حرکت ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ چوری غلط ہے، کرپشن غلط ہے. واٹس دا ریزن، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ نے بیسیکلی پیشنس سکھائی ہے اپنے نبی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہ آپ میسج پہنچا دیں اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں، ہدایت آپ ہم پہ چھوڑ دیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں، ہلاک کر دیں، بلکہ آپ فوکسڈ رہیں. آپ کا فوکس ہے اس مشن کو پورا کرنا. ہدایت جو ہے وہ آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں.